نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق اللہ العظیم. صدر محترم، حضرات علماء کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 12 ربیع الاول ہے اور ربیع الاول ہی کے عنوان سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں کو سننے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا کہنا اور اس کا سننا بھی عبادت ہے، اور نہ صرف یہ کہ عبادت بلکہ اللہ پاک اس پر دنیا اور آخرت کی رحمتیں اور برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں. علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ عربی زبان میں ایک مشہور قصیدہ ہے جسے قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے. بردہ کہتے ہیں چادر کو. بہت مشہور عالم اور بہت مشہور شاعر گزرے ہیں. بیمار ہو گئے تھے، ظاہری طور پر جسمانی تکلیف سے دوچار تھے، اور اسی تکلیف کے ساتھ دن گزر رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ منورہ حاضری ہوئی اور آپ کی قبر مبارک کے پاس، روضہ مبارک کے پاس کھڑے ہو کر کے انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا تھا عربی زبان میں، جس قصیدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، توصیف، آپ کے محاسن، آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں، آپ کے اخلاق، ان چیزوں کا تذکرہ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر اس قصیدے کو پڑھ کر کے حضور کی بارگاہ میں انہوں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ میں بیماری سے پریشان ہوں، آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے. اس کے بعد سو گئے اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جسم مبارک پر ایک چادر ڈالی. جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ واقعی ان کے جسم پر وہ چادر موجود تھی جس چادر کو خواب میں دیکھا تھا کہ حضور نے ان کے جسم پر ڈالا تھا. اس چادر کے جسم پر آ جانے کی وجہ سے اللہ پاک نے جسم کی تمام ظاہری بیماریوں سے شفا عطا فرمائی. ربیع الاول کا یہ موقع ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک سدا بہار موضوع. دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنے بھی دین پائے جاتے ہیں، ان تمام مذاہب اور ان تمام دینوں میں جو ریفارمر رہے، جو ان پیغمبر رہے یا اس مذہب کے جو بانی رہے، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں. دنیا میں جتنے بڑے بڑے کارنامے ہوئے ہیں، ان کارناموں کو انجام دینے والے افراد کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں. اگر دنیا میں کوئی شخصیت آپ کو ایسی ملے گی جس کی شخصیت کا ہر پہلو بے داغ، آپ اسے جس رخ سے دیکھیں اور سماج کے جس پہلو سے دیکھیں، آپ کو خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں گی. اور پوری تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، دنیا میں ایسی کوئی باکمال شخصیت آپ کو نہیں ملے گی. اور یہ صرف عقیدت اور محبت کی بات نہیں ہے، یہ اس زمین کی سب سے بڑی سچائی ہے. آپ کی آمد سے پہلے اس دنیا میں بڑی بڑی شخصیتیں آئی. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، سب کی نبوت اور رسالت پر ہمارا ایمان ہے. جتنے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان تمام مذاہب کے جو ریفارمر رہے، جو پیغمبر رہے، جو بانی رہے، آپ ان کی شخصیتوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں. کسی ایک شخص کی بھی شخصیت ہر پہلو سے، ہر اعتبار سے آپ کو باکمال نہیں ملے گی. اور آپ کو یہ بھی نہیں ملے گا کہ کسی ایک شخص کی پوری زندگی تاریخ میں محفوظ رہی ہو.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تک کی تاریخ آپ کو ملے گی. آپ کس خاندان میں پیدا ہوئے، کس سرزمین پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کے خاندان میں کیسے کیسے افراد گزرے، آپ کے والد کا کیا نام تھا، والدہ کا کیا نام تھا، کن حالات میں دنیا میں تشریف لائے، اور جس وقت آپ پیدا ہوئے اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے، آپ کی پیدائش سے پہلے کے حالات کیا تھے، اور آپ کے پیدا ہونے کے بعد آپ کا بچپنا کیسا تھا، آپ کی جوانی کیسی تھی، اور جب آپ کو نبوت ملی تو اس وقت کے حالات کیا تھے، اور نبوت ملنے کے بعد مکے کی 13 سالہ زندگی کیسی تھی، اور جب مکے والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کے آپ نے مکے سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس وقت کے حالات اور واقعات کیا تھے، مکے کی 10 سالہ زندگی کن حالات میں گزری، آپ کی بے بسی، آپ کی بے کسی، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کا ظلم و ستم اور اسلام کی اشاعت اور تبلیغ، یہ ساری چیزیں آپ کو تاریخ عالم میں محفوظ ملے گی. اب پوری دنیا میں آپ کو ایک شخصیت بھی ایسی نہیں ملے گی جس کا بچپن بھی بے داغ ہو، جس کی جوانی بھی بے داغ ہو، اور جس کی پوری زندگی ایسی ہو کہ شدید سے شدید مخالفت کرنے والے کو بھی انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے. اگر ایسی کوئی شخصیت ہے تو صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. دنیا میں کبھی کسی نے یہ عنوان طے کیا تھا اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ دعوت دی تھی کہ آپ اپنی محبوب ترین شخصیت کے اوپر مضمون لکھ کر کے بھیجو. لوگوں نے اپنے اپنے پسندیدہ افراد کی سیرت اور ان کی زندگی کے حالات لکھ کر کے بھیجے. 100 بڑے لوگوں کے حالات جمع کیے گئے. دنیا بھر میں ماضی میں حال تک جتنی بڑی شخصیتیں گزری ہیں ان تمام شخصیتوں پر مقالے لکھے گئے. اگر کسی شخصیت کو دنیا نے پہلا نمبر دیا تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ صرف عقیدت کی بات نہیں ہے اور محبت کی بات نہیں ہے کہ ہم عقیدت اور محبت میں آپ کے تعلق سے یہ سب کچھ کہتے ہیں، بلکہ یہ اس زمین کی سچائی ہے کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا، اور جو لوگ آپ کو نہیں مانتے اگر ایمانداری کے ساتھ انہوں نے آپ کی شخصیت کو دیکھا، آپ کی سیرت کو پڑھا، آپ کی زندگی کو کھنگالا تو اس بات کے ماننے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی اگر دنیا میں کوئی شخصیت تھی جس نے 23 سال کے عرصے کے اندر دنیا میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ آپ سے پہلے بھی آپ کے بعد بھی قیامت تک ایسا بڑا انقلاب نہیں آیا. 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے. بعض لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہے یا 9 ربیع الاول. یہ حساب لگانے والے اپنے اپنے حساب سے، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول، لیکن مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو تشریف لائے. آپ کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے؟ ایک طرف کسرا کی بادشاہت تھی، ایک طرف قیصر کی بادشاہت تھی. قیصر و کسرا کا نام تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا. فارس کا جو بادشاہ گزرتا تھا، جو بادشاہ ہوا کرتا تھا، اسے کسرا کہا جاتا تھا. شام کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اسے قیصر کہا جاتا تھا. یہ لقب تھا. اس زمانے میں جو بادشاہتیں ہوا کرتی تھیں، بادشاہوں کا ایک لقب ہوا کرتا تھا. جیسے مصر کا بادشاہ جو ہوا کرتا تھا اسے فرعون کہتے تھے. نام کچھ اور ہوتا تھا لیکن فرعون کا لقب ان کو دیا جاتا تھا. اسی لیے جتنے بادشاہ گزرے وہ سب فرعون کہلاتے. حبشہ کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اسے نجاشی کہا جاتا تھا. تو فارس کا جو بادشاہ تھا اسے کسرا کہتے تھے، اور شام کا جو بادشاہ تھا اسے قیصر کہا جاتا تھا. تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک قیصر کی اور ایک کسرا کی. 2 بڑی بڑی سلطنتیں تھیں اور پوری دنیا ان کے سامنے عاجز و بے کس تھی. اور عرب کا یہ حال تھا کہ عرب میں
بادشاہت کسی کی نہیں تھی. یہ ایک ایسی قوم تھی کہ اس قوم پر کوئی بادشاہت کرنا پسند نہیں کرتا تھا. جو زمانہ تھا وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا تھا. بچی پیدا ہوتی تھی، ماں باپ اتنے ظالم ہوتے تھے کہ اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اور دنیا میں یہ تھا. لڑکا پیدا ہوتا تھا تو غریبی کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ ہم اسے کیسے پالیں گے، کہاں سے کھلائیں گے. اس سے زیادہ بربریت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اپنے یہاں جو بچی پیدا ہو اس بچی کو اپنے ہاتھوں سے آدمی زندہ دفن کر دے. لیکن قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور ان انسانوں کو دوبارہ اللہ پاک زندگی عطا کریں گے تو اس بچی سے قیامت کے دن میدان محشر میں پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی وجہ سے، کس گناہ کی وجہ سے تجھے زندہ دفن کر دیا گیا. قرآن پاک میں ہے اور تاریخ کے اوراق میں یہ بات موجود ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. زمانہ جاہلیت. شراب عام تھی. جس کے گھر جتنی زیادہ پرانی شراب ہوا کرتی تھی وہ اتنا زیادہ باعزت سمجھا جاتا تھا. مہمان کے سامنے پرانی شراب رکھی جائے تو وہ سمجھتا تھا کہ میری عزت کی گئی، میرا اکرام کیا گیا. زنا کرنے کے بعد لوگ مجلسوں میں علل اعلان اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے. معمولی معمولی باتوں پر جھگڑا ہوتا تھا تو یہ جھگڑا صدیوں چلا کرتا تھا. لڑتے تھے، جب لڑنے کی طاقت نہیں رہتی تھی تو اس کے بعد جنگ ختم ہو جاتی تھی اور پھر تیاری چلتی تھی. اپنے بچوں کو وصیت کر جایا کرتے تھے کہ تمہیں اس کا بدلہ لینا ہے. صدیوں جنگ چلا کرتی. اور معمولی معمولی باتوں پر کہ کسی کے اونٹ نے، کسی کے جانور نے میرے جانور سے پہلے پانی پی لیا تو اس پر تلواریں نکل آتی تھیں اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. ایسی حالت تھی. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور آ کر کے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر اسلام لانا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ ماضی میں مجھ سے ایک ایسا گناہ ہوا ہے جس گناہ کی وجہ سے مجھے نہ دن میں چین ہے نہ رات میں چین. اللہ نے انسان کو دل دیا ہے، ضمیر عطا کیا ہے. اگر آدمی غلط کام کرتا ہے تو یہ اسے اندر سے ملامت کرتا ہے. آپ کو بھی کبھی اس سے سابقہ پڑا ہوگا کہ کوئی غلط کام آپ نے کیا تو آپ کا دل آپ کو ملامت کرتا ہوگا کہ یہ کام کرنا اچھا نہیں، تم نے اگر کیا تو اچھا نہیں کیا. دل ملامت کرتا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کام کرنا ہو استفت نفسک، اپنے دل سے پوچھ لے، اپنے دل سے پوچھ لے. دل تجھے فتویٰ دے گا، دل تیری رہنمائی کرے گا کہ یہ کرنا اچھا ہے یا نہ کرنا اچھا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے دل میں یہ صفت رکھی ہے، یہ خاصیت رکھی ہے کہ آپ اگر ایمانداری کے ساتھ اپنے دل سے مشورہ لوگے تو یہ دل آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے لیے یہ کام کرنا اچھا ہے یا نہیں. اسے ضمیر کہتے ہیں اور یہی آواز جو ہوتی ہے اسے ضمیر کی آواز کہا جاتا ہے. آج دنیا میں جرم کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، گناہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفید کپڑے پہن کر کے گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رنگین کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غریبی میں گناہ کرتے ہیں، ماتحتی میں گناہ کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کرسیوں پہ بیٹھ کر کے گناہ کرتے ہیں. ہوتا ہے. لیکن اگر دل سے آدمی پوچھ لے تو دل اسے بہرحال ملامت کرتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا استفت نفسک، کوئی کام کرنا ہو پہلے دل سے پوچھ لو. جب دل سے پوچھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا، یہ دل تمہیں کہے گا کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. غلط طریقے سے اگر کوئی آفیسر پیسہ لیتا ہے، اگر وہ بھی اپنے دل سے پوچھ لے تو اس کا دل اسے نکار دے گا کہ یہ لینا اچھا نہیں ہے. اور یہ دنیا ہے، اس دنیا کا ضابطہ ایسا ہے کہ قدرت نے کچھ نظام ایسا بنایا ہے کہ اس ہاتھ لے اور اس ہاتھ دے. آدمی ایک ہاتھ سے لیتا ہے، دوسرے ہاتھ سے اسے دینا پڑتا ہے. کہتے ہیں کہ آدمی جو بوتا ہے اسے کاٹنا پڑتا ہے. آپ نے اگر اپنے گھر کے صحن میں کانٹے کا پیڑ بویا ہے، ببول کا درخت لگایا ہے تو آپ کو آم نہیں ملیں گے.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر کے صحن میں آپ نے ببول کا پیڑ لگایا ہے، کانٹے دار درخت لگا کر کے آپ نے یہ چاہا ہے کہ آپ کو اس درخت سے پھل ملے، آم ملے، انگور ملے، تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جو آپ نے بویا ہے وہ آپ کو کاٹنا ہے۔ دنیا کا ایک نظام اوپر والے نے بنایا ہے، اگر یہ نظام نہیں ہوتا تو ظاہر بات ہے یہ دنیا جنگل راج ہو جاتی، اور پھر کمزوروں کے لیے، غریبوں کے لیے جینا مشکل ہو جاتا۔ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کے بھینس، لوگ اسی طرح کرتے، ہر طاقتور کمزوروں کو ختم کر دیتا، لیکن قدرت نے ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ بڑے سے بڑا ظالم بھی ایک وقت مجبور ہو جاتا، بڑی سے بڑی طاقت رکھنے والا بھی ایک وقت مجبور ہو جاتا ہے۔ اور حالات کچھ اس طرح کے آتے ہیں کہ جتنا ظلم آدمی کیا ہوتا ہے پھر اس کے سامنے جب آتا ہے تو اس کو جھیلنا پڑتا ہے، اور کہنے والے پھر یہ کہتے بھی ہیں کہ اس نے بہت ظلم کیا تھا، لوگوں کو بہت ستایا تھا، آج اس کے سامنے اس طرح کے حالات آ رہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کا ایک نظام اللہ پاک نے بنایا، آدمی کہیں بھی ہو، غریبی میں ہو، امیری میں ہو، ماتحت ہو یا کرسی پر بیٹھا ہوا کوئی آفیسر ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سماج کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر کسی کام کو کرنا ہے وہ اپنے دل سے پوچھ لے۔ استفت نفسک، حضور نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ لو، دل تمہاری رہنمائی کرے گا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے آ کر جب یہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایمان قبول کرنا ہے لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ مجھ سے پچھلے دنوں ماضی میں ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میری دن اور رات کا چین و سکون ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کر لینا پیچھے کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن دل پر ایک بوجھ تھا، ضمیر تھا جو چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ میری بات سن لیں۔ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ۔ کہنے لگا کہ میں ایک مرتبہ سفر میں جا رہا تھا، میرے گھر میں امید تھی، بیوی حمل سے تھی، میں جانے لگا تو میں نے یہ تاکید کی تھی اور یہ وصیت کی تھی، یہ جتا دیا تھا کہ دیکھ میرا سفر لمبا ہے۔ اس زمانے میں سفر کی سہولتیں ایسی نہیں تھی جو آج، لوگ لمبے سفر پہ جایا کرتے تھے تو سال سال بھر کے بعد واپسی ہوا کرتی تھی۔ گھر میں امید تھی، بیوی سے کہا کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن اگر بیٹی پیدا ہوگی تو اسے دفن کر دینا، اسے رکھنا مت، بیٹا پیدا ہوگا تو اسے رکھنا۔ سفر پر میں چلا گیا، اور ایک زمانے کے بعد جب میری واپسی ہوئی، گھر آنے کے بعد جب کچھ یکسوئی ہوئی تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو بیوی نے کہا کہ بچی پیدا ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ اسے دفن کر دینا، تو میں نے اسے دفن کر دیا۔ یہ مطمئن ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن گزرے، پڑوس کے گھر سے ایک بچی ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ وہ جب بچی ہمارے گھر آتی اور ہمارے ساتھ بات کرتی تو اس کی بات ہمیں بہت اچھی لگتی تھی۔ گھر میں اس کا چلنا پھرنا، اس کی کچھ ادائیں تھیں، کچھ انداز تھے جو بہت اچھے لگتے تھے۔ میں اس بچی کو دیکھا کرتا تھا، مجھے اس بچی سے محبت ہو گئی، انسیت ہو گئی۔ اگر وہ کسی دن نہیں آتی تھی تو مجھے اس کا انتظار رہتا تھا، اور میں سوچتا تھا کہ آج یہ کیوں نہیں آئی۔ میں بلانا دیا کرتا تھا، وہ بچی آتی تھی، ہمارے لیے انسیت کا ایک سامان ہو گیا تھا۔ کچھ دن گزرے اسی طرح۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے یہاں بھی بچی ہوئی تھی، اگر وہ آج زندہ ہوتی تو ہمارے گھر میں بھی اسی بچی کی طرح وہ ہمارے گھر کو رونق دیتی۔ بیوی نے سنا، کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دن گزرے، پھر میں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک بچی تھی، اگر وہ بچی ہوتی تو آج ہمارے یہاں بھی اسی طرح چہل پہل رہتی، اس کی باتیں، اس کی ادائیں ہمیں کتنی اچھی اور بھلی معلوم ہوتی۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کچھ دن گزرے، میں نے پھر یہی بات کہی۔ تو ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، تنہائی تھی، بیوی نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ پڑوس سے جو بچی ہمارے گھر آتی ہے یہ پڑوس والوں کی بچی نہیں ہے، یہ وہی بچی ہے جو ہمارے یہاں پیدا ہوئی تھی۔ میں نے اسے دفن نہیں کیا تھا بلکہ میں نے پڑوسن کو دے دیا تھا کہ تم اس کی پرورش کر دو، تو یہ جو بچی آتی ہے یہ اپنی بچی۔ بیوی نے سوچا تھا کہ اب پتھر پگھل گیا ہے اور اب پتھر سے پانی نکلنے لگا ہے،
بیوی بیٹی سے نفرت تھی, بچی سے نفرت تھی, لیکن اب اوپر والے نے دل میں محبت ڈال دی ہے. ہمت کر کے اس نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ یہ جو بچی آتی ہے یہ بچی ہماری اپنی بچی ہے, یہ پڑوس کی بچی پڑوسن کی نہیں ہے, میں نے تو اسے پرورش کرنے کے لیے دیا تھا. بیوی نے کچھ اور سمجھا تھا, یہ سمجھا تھا کہ اب محبت ہو گئی ہے, انسیت ہو گئی ہے, اب اسے قبول کر لے گا. کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا بیوی کے منہ سے کہ یہ اپنی بچی ہے تو پھر وہی غیرت میرے دل میں آئی اور وہی جاہلیت کی بات میرے دل میں پیدا ہونے لگی کہ یہ بچی ہماری ہے, کل کسی کی بیوی بنے گی اور کوئی ہمارا داماد بنے گا. میری غیرت پر یہ بات گراں گزرنے لگی. کچھ دن گزرے, میں روزانہ رات میں سوچا کرتا تھا کہ کیا کروں کیا کروں کیا کروں. یہ طے کیا کہ اس بچی کو مجھے دفن کر دینا. کچھ دن گزرے, میں نے پوری تیاری کی اور اس بچی کو ساتھ لیا اور جنگل گیا. جنگل میں جا کر کے جس وقت میں گڑھا کھود رہا تھا تو وہ بچی مجھ سے پوچھتی تھی کہ چچا تم گڑھا کیوں کھود رہے؟ وہ اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ پوچھتی تھی اور یہ پوچھتی تھی کہ تم چچا تم گڑھا کیوں کھود رہے ہو؟ جب گڑھا اتنا گہرا ہو گیا کہ اس میں بچی کو دفن کیا جا سکے تو میں نے اس سے کہا کہ یہ گڑھا میں نے تیرے لیے کھودا ہے. تو وہ بچی کہتی تھی کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے, میرا کیا جرم ہے جس کی وجہ سے تم مجھے دفن کرنا چاہتے ہو. لیکن بہرحال بچی بچی ہوتی ہے. ایک بڑا آدمی جب یہ طے کر لے کہ اسے دفن کرنا ہے, جنگل ہو ویرانہ ہو, کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو, ایک بچی کیا کر سکتی تھی؟ کہنے لگے کہ میں نے اسے پکڑا, اس گڑھے میں دبایا, اپنے پیروں سے دبا کر کے میں نے مٹی ڈالنا شروع کی. تو وہ بچی روتی تھی اور یہ پوچھتی تھی کہ میرا کیا قصور ہے, مجھے کیوں دفن کیا جا رہا ہے؟ لیکن میں نے کچھ سنا نہیں اور میں مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ میں نے اسے زندہ دفن کر دیا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. جب رات ہوتی ہے تو اس بچی کی چیخ میرے کانوں میں گونجتی, میری راتوں کی نیند اڑ جاتی. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ میں چین اور سکون کے ساتھ گزاروں. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ ایک ایسا گناہ ہوا ہے کہ یہ گناہ مجھے چین نہیں لینے دیتا. اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لینا ماضی کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. لیکن اس کے بعد حضور نے وہ تاریخ ساز جملہ فرمایا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ تمہاری آنکھوں میں مجھے اس معصوم بچی کا خون نظر آتا ہے, آج کے بعد تم کبھی میرے سامنے مت آنا, آج کے بعد تم کبھی میرے سامنے مت آنا, تمہاری آنکھوں میں مجھے اس معصوم بچی کا خون نظر آتا ہے. حضور نے یہ بات فرمائی. ایسا زمانہ تھا, زمانہ جاہلیت. لوگ اپنے گھر پیدا ہونے والی, اپنے گھر میں اپنی گود میں پیدا ہونے والی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. وہ زمانہ تھا جاہلیت کا زمانہ. جنگل راج جس کو کہتے ہیں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمانے میں اس دنیا میں تشریف لائے تھے. مکہ مکرمہ آپ کی جائے پیدائش, حالات جیسے تھے آپ کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے صدیوں پہلے 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے تھے, جسے ولادت باسعادت کہا جاتا ہے. ولادت کے معنی لغت میں آتے ہیں خروج الولد من الرحم, کہ رحم سے, جس کو ہم کہیں گے بچے, پیٹ سے بچے کا باہر آنا دنیا میں. ولادت کا معنی یہ. اللہ پاک اس پر بھی قادر تھے کہ ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ پاک آسمان سے اپنے نبی کو اتار سکتے تھے. اللہ کو اس پر قدرت تھی, لیکن اللہ پاک نے عام انسانوں کی طرح, جس طرح ایک انسان دنیا میں آتا ہے, ایک مرد ایک عورت کے تعلق کے ساتھ بچہ دنیا میں آتا ہے, دنیا کا نظام اللہ پاک نے اسی طرح بنایا. اسی طرح آپ بھی دنیا میں تشریف لائے. آپ کی والدہ کا نام آمنہ, آپ کے والد کا نام عبداللہ. لیکن بے بسی ایسی تھی, آپ اندازہ کریں کہ جس وقت آپ کی ولادت ہونے والی تھی اس سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. یعنی یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے تھے, یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے تھے. کہنے والوں نے آپ کو در یتیم بھی کہا ہے. در یتیم سمجھتے ہو؟ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو, جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو. لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ نابالغی کی حالت میں اگر کسی بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کو یتیم کہا جائے گا, ورنہ باپ تو سب کے مرتے ہیں نا, باپ تو سب کے مر جاتے, سب کو یتیم نہیں کہا جائے گا. انات اور یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جو بالغ نہ ہوا ہو, اس سے پہلے اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ کے والد دنیا سے چلے گئے. در یتیم آپ کو کہا جاتا ہے. 6 سال کی عمر ہوئی ماں کا بھی انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر ہوئی ماں کا بھی انتقال ہو گیا. دادا کی پرورش میں آئے. 8 سال کی عمر ہوئی دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اب سر پر کوئی سایہ نہیں تھا. یتیمی کے ساتھ دنیا میں رہے. اور جس وقت آپ کی ولادت ہوئی ہے آپ کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس لیے کہ اس وقت جو حالات تھے ایک یتیم کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. آج تو یتیم خانے بن جاتے ہیں، اناتھ آشرم وجود میں آ جاتے ہیں. آج تو ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی نظام بن جاتا ہے. اس وقت تو ایسا تھا کہ طاقتور کمزوروں سے چھین لیا کرتا تھا. مظلوم کا کوئی ہمدرد نہیں تھا، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. ایسے زمانے میں یتیم ہونا ظاہر بات ہے جو حالات تھے اس کے پیش نظر بہت بڑی بات تھی. حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بچہ تو دنیا میں آیا ہے لیکن اس حالت میں کہ اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں. جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت کے جو عجیب و غریب حالات تھے وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے. آپ سیرت کی کتاب پڑھیے، پڑھنے کی عادت ڈالیے. اپنے اوقات کو فضول برباد کرنے سے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے، سڑکوں پر بیٹھ کر کے رات بھر یا رات کا ایک بڑا حصہ ادھر ادھر گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنا وقت گزاریے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کشادہ رہے. آدمی کو فاضل وقت اپنے گھر میں دینا چاہیے. آخر بیوی بچوں کا بھی تو کوئی حق ہے. آپ اگر 12 گھنٹہ لوم چلاتے ہیں، آپ اگر 12 گھنٹہ ملازمت کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا فارغ وقت آپ گھر سے باہر گزارتے ہیں اور گھر آ کر کے سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر پھر کام پر چلے جاتے ہیں، تو بیوی بچوں کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کا کیا نظم آپ نے کیا؟ آپ نے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو کیا وقت دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے. باہر راستوں پر بیٹھنے سے، چوراہوں پر، ہوٹلوں پر بیٹھنے سے ہمارے مذہب نے، ہمارے پیغمبر نے منع کیا. صحابہ کرام کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو دیکھا راستے پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے منع فرمایا کہ راستوں پر مت بیٹھو، راستوں پر مت بیٹھو. کہنے لگے اللہ کے رسول ما لنا بالدنیا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں، ہم بیٹھیں تو کہاں بیٹھیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں راستے پر بیٹھنا ہو تو راستے کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو. پوچھا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. دوسروں کی ماں، بہن، بیٹیاں راستے سے گزرتی ہیں. ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ غیروں کی بہن بیٹیوں پر ہم نظر ڈالیں. ہمارے مذہب میں تو اس بات کی پابندی ہے کہ مسلمان عورت کے لیے پردہ ضروری ہے. وہ اگر گھر سے نکل کر کے کہیں جاتی ہے تو اس کے چہرے پر پردہ ہونا چاہیے. ایک عورت کو اگر دیکھ سکتا ہے تو اس کا شوہر دیکھ سکتا ہے، اس کے بیٹے دیکھ سکتے ہیں، اس کے بھائی دیکھ سکتے ہیں، اس کا باپ دیکھ سکتا ہے، اس کا دادا پر دادا، اس کے نانا پر نانا، خاندان کے جو محرم رشتہ دار ہیں وہی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی مرد کے سامنے مسلمان عورت کو بے پردہ جانا جائز نہیں ہے. جیسے نماز فرض ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے پردہ کرنا بھی فرض ہے. لیکن اگر راستے پر بیٹھتے ہو اور بے پردگی کے ساتھ کوئی خاتون اگر جاتی ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کا پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نظر نیچی رکھو. لیکن آپ کو اس بات کا پتہ ہے راستے پر آدمی بیٹھتا اسی لیے، راستے پر لوگ بیٹھتے اسی لیے ہیں کہ پرائی بہو بیٹیوں پر نظریں ڈالے. آپ دیکھو لوگوں کو، کوئی عورت اگر جا رہی ہو تو جو لوگ راستوں پر بیٹھے رہتے ہیں وہ جب تک اسے گھر تک پہنچا نہیں دیتے نظر ہٹتی نہیں. اس کو دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، جب تک وہ ہماری نظر سے اوجھل نہیں ہوتی نظر ہٹتی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوا یہ گناہ بے لذت ہے، یہ گناہ بے لذت ہے. آج ایک صاحب آئے مجھ سے کہنے لگے، ایک عورت کا انہوں نے تذکرہ کیا، نام لینا بہرحال آداب مجلس کے خلاف ہے. انہوں نے نام کے ساتھ بتایا کہ میں ان سے ملاقات کے لیے گئے، ہو سکتا ہے مجمع میں وہ ہو بھی.
جنہوں نے یہ بات کہی. کہنے لگے کہ میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تھا. میں نے کہا تمہیں اس سے کیا مطلب, تم اس سے کیوں ملاقات کے لیے گئے؟ کہنے لگے کہ میں جب اس کا فوٹو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑی اپنائیت ہے اس کے اندر, اپنا پن محسوس ہوتا ہے. میں نے کہا اپنے مذہب میں تو یہ منع ہے, اپنے مذہب میں یہ منع ہے, کسی پرائی عورت کو ایسے بھی دیکھنا منع ہے, اس کی تصویر بھی نہیں دیکھنا چاہیے. اور میں نے اس سے پہلے ایک بات بتائی کہ ایک بزرگ کی خدمت میں جانا ہوا تھا اور ان سے یہ بات میں نے کہی تھی کہ دل میں وسوسے آتے, دل میں وسوسے آتے ہیں, پہلے ایسا نہیں تھا. تو انہوں نے جو نصیحت کی وہ آپ بھی سن لیں. انہوں نے فرمایا کہ پرائی بہو بیٹیوں کو کبھی نظر بھر کر کے مت دیکھنا, پرائی بہو بیٹیوں کو کبھی نظر بھر کر مت دیکھنا. اگر پرائی بہو بیٹیوں کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں تو آپ کے دل میں کبھی برائی کا خیال نہیں آیا. دیکھنے سے منع کیا, جن سے ہمیں کوئی کام نہیں ان کو دیکھ کر کیا مطلب, کسی پرائی عورت کو نہیں دیکھنا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ اگر راستے پر بیٹھنا ہو تو راستے کا حق ادا کرو, اور پہلا حق یہ ہے کہ نظریں نیچی رکھو. دوسرا حق یہ ہے کہ اگر راستے پر آپ بیٹھے ہو, کوئی آپ سے پتہ پوچھے, راستہ معلوم کرے تو تم اسے راستہ بتاؤ. تیسرا حق یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو, شیشے کا ٹکڑا ہو, اینٹ اور پتھر پڑے ہوں, کیلے کا چھلکا ہو, کانٹے ہوں, تو پھر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ. اور چوتھا حق یہ ہے کہ بھلی بات کا حکم دو, اچھا کام کرنے کی لوگوں کو تلقین کرو. اور پانچواں حق یہ ہے کہ برائی سے لوگوں کو روکو, برا کام کرنے سے لوگوں کو منع کرو. یہ راستے کا حق ہے. حضور نے فرمایا اگر راستے کا یہ 5 حق ادا کر سکتے ہو تو راستے پر بیٹھو, ورنہ راستے پر مت بیٹھو. آج ہم اپنے سماج کو دیکھیں, معاشرے کو دیکھیں, اپنی زندگی کو دیکھیں, ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں اکثر, میں خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہوں گا, راستوں پر بیٹھنا بند کرو, راستوں پر بیٹھنا بند کرو. اپنا فاضل وقت آپ کام میں لگاؤ. 12 گھنٹے آپ نے کام کیا ہے, اب کچھ اپنے مذہب کو بھی پڑھو اور سمجھو. آج تو حیرت کی بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنے مذہب کی بھی خبر نہیں. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں. ایک باہر ملک کو میرا جانا ہوا تھا, باہر ملک کا فارن کا میرا سفر تھا. وہاں جانا ہوا, ایک صاحب کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا اور 7 دن ہو گئے تھے. انہوں نے اس بچے کا نام قانون کے مطابق لکھوایا نہیں تھا. جیسے ہمارے یہاں یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو کارپوریشن میں اس کا نام لکھوا دینا چاہیے, اور ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بچے کے حقوق ہیں. جو بچہ ہمارے یہاں پیدا ہوا, مالک نے جو بچہ ہمیں نعمت کی شکل میں عطا کیا, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا حق ادا کریں. اور میں نے اس سے پہلے یہ بات بتائی ہے کہ بچے کے حقوق کیا کیا ہے. بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ پیدا ہو, اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کہنی چاہیے. سیدھے کان میں اذان کے کلمات اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلی آواز جو اس کے کان میں جائے وہ آواز یہ ہو کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا, ہمیں اور یہ ساری دنیا کو جس نے پیدا کیا, وہی سب سے بڑا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. کہتے ہیں نا کہ سب کا مالک ایک. ہم اللہ کہتے ہیں, کوئی بھگوان کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. نام چاہے الگ الگ ہوں لیکن اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے. اگر 2 ہوتے تو دنیا کا نظام نہیں چلتا, دنیا کا نظام نہیں چلتا. اگر 2 خدا ہوتے, 2 معبود ہوتے, اس دنیا کو پیدا کرنے والے ایک سے زائد اگر ہوتے تو دنیا کا نظام نہیں چلتا. ایک چاہتا کہ بارش ہو اور ایک چاہتا کہ نہ ہو, تو پھر کیا ہوتا؟ ایک چاہتا کہ رات ہو, دوسرا چاہتا کہ نہ ہو, تو کیا ہوتا؟ ظاہر بات ہے یہ دنیا رہتی نہیں, کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی. لیکن اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک. اسی لیے آدمی اسباب کے درجے میں سب کچھ کر لینے کے بعد آخر میں آ کر کے ایک جگہ پر رک جاتا ہے. ہمارے یہاں تو اس کو تقدیر کہتے ہیں کہ آدمی
کسی کام کے کرنے کے لیے پیسے بھی جمع کر لیتا ہے، اسباب بھی جمع کر لیتا ہے، افراد بھی مل جاتے ہیں، حالات بھی اچھے ہوتے ہیں، موقع بھی سازگار ہوتا ہے، اور کرنا چاہتا ہے لیکن ہوتا نہیں، کرنا چاہتا ہے لیکن ہوتا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم کیسے مانیں؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، عرفت ربی بفسق العزائم، اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے پہچانا کہ ہاں ایک طاقت ہے کہ میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسہ بھی ہے، میرے پاس اسباب اور ذرائع بھی ہیں، میرے پاس افراد بھی ہیں، اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور میں کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ کام نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ کوئی ایک طاقت ایسی ہے جو نہیں چاہتی، اور اس کے نہ چاہنے کی وجہ سے میں سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کام نہیں کر پاتا۔ یہ اللہ کے وجود کی دلیل، اللہ کے وجود کی دلیل کہ کوئی ایک طاقت ہے جو جس کے سامنے یہ پوری دنیا عاجز ہے۔ ہم اس کو تقدیر کہتے ہیں، اللہ کے فیصلے کو۔ اسلام میں تو آپ دیکھو گے بہت کم لوگ خودکشی کرتے، خودکشی کرنا ہمارے مذہب میں حرام ہے، معلوم ہے نا؟ خودکشی کرنا حرام ہے، اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے، اور مرنے کے بعد اس زندگی میں انہیں مستقل عذاب سے دوچار رہنا پڑے گا، جب تک اللہ پاک چاہیں گے اسے سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ پاک چاہیں گے تو پھر وہ جہنم سے نکلے گا اور جنت میں آئے گا۔ ظاہری الفاظ حدیث کے اور قرآن کے دیکھ کے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں، نرگ میں رہے گا جو خودکشی کرتا ہے۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے، حالات کیسے ہی آ جائیں آدمی کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت نہیں چھوڑنا چاہیے، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ تو اوپر والے کا فیصلہ ہے۔ ہم لوگ جب سب کچھ ہو جاتا ہے، حالات سے بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، اس وقت کوئی یہ جملہ اندر سے آواز آتی، اندر سے، یا کوئی باہر سے کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو ہماری تقدیر ہے، کہہ دیتے ہیں کہ یہ اپنا مقدر ہے، یہی لکھا ہوا تھا۔ آدمی جا کر کے اس کو تسلی ہو جاتی، اس کو تسلی ہو جاتی کہ ہاں بس یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ جملہ اس کی تسلی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کچھ اسی طرح کی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں یہ کہا جائے کہ اس کائنات کا، اس دنیا کا پیدا کرنے والا سب سے بڑا ہے، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں ہے، اگر پوجا ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی۔ اسی لیے ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، سر جھکانا جائز نہیں ہے۔ ہم کسی انسان کے سامنے، کسی مخلوق کے سامنے اپنا سر کبھی نہیں جھکاتے۔ ہمارا سر جھکے گا تو صرف اللہ کے لیے جھکے گا۔ بچے کے کان میں سب سے پہلے یہ آواز جانی چاہیے۔ وہ سمجھتا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے دل و دماغ کی تختی کے اوپر یہ لکھا جاتا ہے۔ بہت سارے بچے آپ تجربہ کر لو کہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی، لیکن آپ اگر ان کے سامنے کچھ کرتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں تو وہ دیکھا ہوا ان کے دل و دماغ میں محفوظ رہتا ہے، وہ سنا ہوا ان کے دل و دماغ میں محفوظ رہتا ہے، اگرچہ وہ نہ سمجھے۔ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ بچے کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور یہ نام بھی 7 دن کے اندر رکھ لینا چاہیے۔ کارپوریشن کا قاعدہ ہے کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا، اس کا نام جا کے لکھوا دو، اس کا نام لکھوا دو۔ ہمارے یہاں تو ہندوستان میں یہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر لکھوا دو۔ میرا جہاں جانا ہوا تھا وہاں کا قانون یہ تھا کہ 7 دن کے اندر نام لکھوا دو۔ اب جس کے یہاں میرا جانا ہوا تھا ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا، ہاسپٹل سے خبر آ گئی تھی وہاں کہ ان کے یہاں بچہ ہوا ہے، لیکن انہوں نے جا کر کے نام لکھوایا نہیں۔ 8ویں دن کارپوریشن سے آدمی آ گیا کہ بھائی آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور آپ نے نام وہاں درج کروایا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی نام رکھا نہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں لوگ نام کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں، کیا نام رکھیں؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، نانی نانا کچھ کہتے ہیں، دادی دادا کچھ کہتے ہیں، ماں باپ کچھ کہتے ہیں۔ آدمی پریشان ہوتا ہے کہ بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ ایک اچھا نام
بچے کا رکھ دینا چاہیے. بغیر نام کے زیادہ دن بچے کو نہیں رکھنا چاہیے. علماء سے آپ نے سنا ہوگا ہمارے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ ہو. اور عقیقہ کب ہوتا ہے؟ بچے کا نام پہلے رکھا جائے تب عقیقہ ہوتا ہے. انہوں نے آ کر 8ویں دن یہ کہا کہ آپ کے بچے کا آپ نے وہاں اندراج نہیں کرایا, انٹری نہیں کرائی. انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے بچے کا نام نہیں رکھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو مسلمان ہو, ہم نے تو اپنے ملک کا قانون تمہارے مذہب سے لیا ہے کہ 7 دن کے اندر نام رکھ لینا چاہیے. تم کو اپنے مذہب کی بھی خبر نہیں. آج مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ اسلام کیا ہے ان کو پتہ نہیں, اسلام کیا ہے ان کو پتہ نہیں. 7 دن کے اندر بچے کا نام رکھ لینا چاہیے. اور آپ کو ایک بات اور بتا دیں, بچہ اگر پیدا ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا اور آپ نے اس کا نام نہیں رکھا ہے تو ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ اس کا نام رکھ کر کے اس کو دفن کیا جائے. برابر ہے مولانا؟ اس کا نام رکھا جائے, اس کے بعد اس کی تدفین ہو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اس ملک کے لوگوں نے آ کر کے یہ کہا کہ 8واں دن ہے, آپ نے نام درج نہیں کروایا. کہنے لگے ہم نے نام نہیں رکھا. بولے تمہارے مذہب میں 7 دن سے پہلے نام رکھنا چاہیے, تمہارے یہاں 7ویں دن تو عقیقہ ہوتا ہے. اور جب ہمارے یہاں عقیقہ ہوتا ہے تو بچے کا سر منڈواتے ہیں, اس کی ختنہ کرتے. 7ویں دن یہ سب کچھ کر لیتے. اگر بچہ بیمار ہو, کمزور ہو تو ختنہ چاہے بعد میں ہو جائے, لیکن 7 دن کے اندر اس کا نام رکھ لینا چاہیے. آج جو وقت آپ سڑکوں پر بیٹھ کر کے آوارہ گردی کرتے ہوئے گزارتے ہو, اگر یہی وقت آپ اپنے مذہب کو پڑھنے میں گزار دو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں ایک ایسا مذہب ہے جس نے آپ کو امن و امان کی, شانتی کی تعلیم دی, یہ پیغام آپ کو دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر کے آپ دیکھو گے جو پیغامات آپ نے اپنے ماننے والوں کو دیے ہیں وہ امن و امان پر مشتمل ہے, وہ شانتی کا پیغام لوگوں کو دیتے. پوری سیرت اٹھا کر کے آپ دیکھ لو, آپ کی 23 سالہ مظلومانہ زندگی آپ دیکھ لو, کبھی آپ نے کسی کے خلاف ایسا کوئی کام نہیں کیا جسے دنیا کہہ سکے کہ یہ اچھا کام نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن, آپ کا آنا ہی انسانیت کے لیے سب سے بڑی بہار تھی. اور جس مہینے میں آئے اس مہینے کا نام ربیع الاول یعنی پہلی بہار. جس سرزمین پر آپ آئے, آج اس سرزمین کو پوری دنیا میں مذہبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ احترام حاصل ہے مکہ مکرمہ. مسلمانوں کا کعبہ ہے وہاں پر, پوری دنیا کے مسلمان اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ یہ آپ کی پہلی ولادت تھی. اور ایک بات میں آپ کو امانت کے طور پر دینا چاہتا ہوں, ایک پیدائش وہ ہوتی ہے جسے ہم اور آپ پیدائش سمجھتے ہیں. آنکھوں میں آنسو تھے کہ بچہ یتیم ہے. آیا تو بیٹا پیدا ہو تو خوشی ہوتی ہے, بیٹا پیدا ہو تو خوشی ہوتی ہے. اور میں نے تو اس سے پہلے کہا ہے کہ جب ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم پیڑا تقسیم کرتے ہیں, برابر ہے. اور اگر بیٹی پیدا ہو تو جلیبی بانٹی جاتی ہے, اور وہ بھی سب لوگ نہیں بانٹتے, سب لوگ نہیں بانٹتے. حالانکہ بیٹی رحمت ہوتی. اور مشہور جملہ ہے کہ بیٹی ہمیشہ بیٹی رہتی ہے, بیٹی ہمیشہ بیٹی رہتی ہے. اور بیٹا کب تک بیٹا رہتا ہے؟ جب تک اس کی شادی نہ ہو. جس دن اس کی شادی ہو گئی پھر وہ بیٹا نہیں رہتا. بیٹی ہمیشہ بیٹی رہتی, اس کی شادی بھی ہو جائے تو بھی وہ ماں باپ کو یاد رکھتی ہے, ماں باپ کا خیال رکھتی ہے, اور اس کے بس میں جتنا ہوتا ہے ماں باپ کو راحت پہنچانے کی, چین و سکون دینے کی کوشش کرتی ہے. بیٹی ہمیشہ بیٹی رہتی ہے. اور ہمارے یہاں تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے. ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 1 نہیں 4 بیٹیاں دی. کتنی بیٹیاں دی تھی؟ کون نام بتائے گا؟ اچھا نام مت بتاؤ, ہاتھ اٹھاؤ کس کو معلوم ہے کہ 4 بیٹیوں کا نام کیا تھا. میرے خیال سے شاید 1% لوگوں نے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ نیچے کر لیں. کتنی دکھ کی بات ہے. ہمارے پیغمبر کی تاریخ کتابوں میں موجود ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم.
4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، 4 بیٹیاں تھیں. اور بیٹے کتنے تھے؟ کس کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، نیچے کر دو. 4 بیٹیاں زندہ رہیں، 4 کی شادیاں ہوئی، اور بیٹے جو تھے ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا. کسی کا 6 مہینے کی مدت میں انتقال ہوا، کسی کا 2 سال سے کچھ کم میں انتقال ہوا، لیکن 2 بیٹے تھے، دونوں کا انتقال ہو گیا. بعض لوگ کہتے 3 بیٹے تھے، انتقال ہو گیا، کوئی رہا نہیں. اسی پر تو لوگوں نے کہا تھا ان شانئک، جب آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو جو آپ کے مخالفین اور دشمن تھے انہوں نے کہا کہ اب ان کا نام مٹ جائے گا، بیٹے نہ رہے تو نام باقی نہیں رہتا. کہنے لگے نام مٹ جائے گا، نام مٹ جائے گا. لیکن آج دنیا میں مشرق سے لے کر کے مغرب تک اگر کوئی نام 24 گھنٹہ گونجتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. محمد نام جو ہے 24 گھنٹہ آسمان کی فضاؤں میں گونجتا ہے. یہ اوپر والے کا ایک نظام ہے. سورج نکلنے سے پہلے ہماری پہلی اذان ہوتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. برابر ہے. ایک جگہ اذان ہوتی ہے وہاں آواز ختم نہیں ہوتی، دوسری جگہ اذان ہوتی ہے، وہاں آواز ختم نہیں ہوتی، تیسری جگہ اذان ہوتی ہے، اور یہ 24 گھنٹے کا سرکل ہے. آج اس وقت ہمارے یہاں جو ہے ابھی 10:30 بج رہے، سعودی میں کتنا بجا ہوگا؟ 8 بجا ہے. 8 معلوم ہے نا آپ کو؟ ہمارے یہاں عشاء کی اذان ہوئے 2.5 گھنٹہ ہو چکا، 2 گھنٹہ ہو چکا، ابھی وہاں عشاء کی اذان ہو رہی ہوگی. یہ مثال میں نے آپ کو دی. مخالفین اور دشمنوں نے یہ کہا تھا بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ان کا نام گم ہو جائے گا، مٹ جائے گا. اللہ نے نام کو ایسا باقی رکھا کہ اذان میں 24 گھنٹہ یہ نام فضاؤں میں گونجتا ہے. آپ جغرافیہ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، آپ کو ملے گا طول البلد عرض البلد نکال کر کے دیکھ لو کہ سورج جب چلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اذان کا نظام چلتا ہے. برابر ہے. 24 گھنٹہ نام باقی رہتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تو آپ کا نام باقی رکھنے کا فیصلہ کیا، نام باقی رکھنے کا فیصلہ کیا. جب آپ پیدا ہوئے تو یتیم تھے، در یتیم تھے، ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے. زمانہ ایسا تھا ماں کا دل درد سے بھر آیا کہ بیٹا تو ہوا ہے، خوشی کا موقع تھا، لیکن اس حالت میں بیٹا ہوا ہے کہ اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں. دادا نے نام رکھا محمد. اہل خاندان کو جمع کیا کہ مرحوم بیٹے کے یہاں بیٹا ہوا ہے، مرحوم بیٹے کے یہاں بیٹا ہوا ہے. لوگوں نے پوچھا نام کیا رکھا؟ تو فرمایا کہ محمد. محمد کے معنی تعریف کیا ہوا، جس کی زندگی کے ایک ایک عمل سے اللہ کی حمد اور تعریف کا پہلو آپ کو ملے گا. دنیا میں اس سے پہلے محمد نام کسی کا نہیں رکھا گیا. لوگ کہنے لگے کہ ہمارے خاندان میں کسی کا نام محمد نہیں، ہم نے کبھی یہ نام سنا نہیں، یہ نام آپ نے کیسے رکھا؟ کہنے لگے کہ یہ الہامی نام، یہ الہامی نام ہے. میں نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر لوگوں سے میں نے لی، تو لوگوں نے جو اس کی تعبیر دی وہ کچھ اس طرح کی تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ نام رکھنا پڑا محمد. محمد کے معنی تعریف کیا ہوا. قرآن پاک میں آپ کا نام محمد بھی ہے، آپ کا نام احمد بھی ہے، آپ کے اور بھی نام، لیکن یہ کہ آپ کا نام محمد یہ چلتا ہوا نام محمد رکھا گیا. والدہ نے دودھ پلایا، والدہ نے دودھ پلایا، لیکن اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ ماں دودھ نہیں پلایا کرتی تھی، دودھ پلانے کے لیے عورتیں رہتی تھیں. آج بھی یہ اسلامی قانون ہے کہ اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اہل عرب شہر کے رہنے والے اپنے بچوں کو شہر میں نہیں رکھتے تھے،
شہر کی فضا سے نکال کر کے، شہر کے ماحول سے نکال کر کے دیہات سے آنے والی عورتوں کو اپنے بچے دے دیا کرتے تھے، وہ انہیں دودھ پلایا کرتی تھی، ان کی پرورش کیا کرتی تھی۔ کچھ دن آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، اور کچھ دن جو ہے پھر آپ کے چچا ابو لہب کی ایک باندی سویبہ تھی، اس نے دودھ پلایا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس باندی نے جا کر کے اپنے آقا ابو لہب کو خبر دی کہ عبداللہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے، عبداللہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے، تو خوش ہو کر کے انہوں نے اس باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ قدرت کا نظام دیکھیے، ماں کا دودھ پینے کے بعد جس خاتون کا آپ نے دودھ پیا سویبہ، وہ باندی تھی۔ اللہ نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ کسی باندی کا دودھ اپنے محبوب کے پیٹ میں جائے، آزادی کا انتظام کیا، آزادی مل گئی۔ اس کے بعد پھر وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حلیمہ سعدیہ قبیلے بنو سعد کی رہنے والی تھی، انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر کے انہیں دودھ پلائے۔ شاید پچھلی سیرت کے موقع پر میں نے یہ واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا تھا، اس لیے آپ کے اگر ذہنوں میں وہ بات ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قدرت کیسا انتظام کرتی۔ اس زمانے میں بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں مالدار گھرانہ ڈھونڈا کرتی تھی کہ مالدار گھر ہوگا تو ہمیں پیسہ زیادہ ملے گا۔ لوگ آئے، دوسرے بچوں کو لے گئے، لیکن اس یتیم کے گھر کوئی آیا نہیں۔ جو آتا تھا پوچھتا تھا بچہ ہے، گھر والے کہتے تھے کہ ہاں ہے، پوچھتے تھے کہ اس کا باپ ہے، تو جواب ملتا تھا کہ نہیں، باپ کا تو انتقال ہو گیا۔ تو واپس چلے جاتے تھے کہ جب یہ بچہ یتیم ہے، اناتھ ہے، تو کون ہمیں دے گا؟ بچے کو چھوڑ کر کے چلے جاتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے کی ایسی خاتون تھی جو خود بھی غریب تھی۔ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے قبیلے سے چلی، اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ بچہ لینے کے لیے جب میں چلی تو میں ایک کمزور اونٹنی پر تھی، میں اور میرا شوہر اونٹنی پر چلتے تھے، قافلے کے اونٹ آگے نکل جاتے تھے، میرا جانور کمزور تھا، میں پیچھے رہتی تھی، لوگوں کو رک کر کے میرا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح ہم مکہ مکرمہ پہنچے، اور جب سب عورتوں کو بچے مل گئے، مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہ ہے کہ وہ یتیم بچہ جو ہے اس کو میں لے لیتی۔ شوہر نے بھی کہا کہ ہاں، خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہ ہے کہ وہ یتیم بچہ تم لے آؤ۔ کہتے ہیں کہ میں اس گھر گئی اور میں نے کہا کہ بچہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے، لیکن میرے پوچھنے سے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ بچہ یتیم ہے، اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں۔ کہتی مجھے پتا تو تھا، جب میں اندر گئی بچے کو دیکھا تو بچہ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا۔ میں نے اس بچے کو گود میں لیا، اس بچے کو گود میں لینا تھا کہ میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی۔ میں اس بچے کو لے کر کے آئی، اور جب میں وہاں پہنچی جہاں میرے شوہر رکے ہوئے تھے تو ہماری اونٹنی ایسی کمزور تھی کہ جس کے دودھ نہیں تھا۔ بچے کو لے کر کے آئی تو اونٹنی کی بھی تھن دودھ سے بھر گئے۔ دودھ نکالا، ہم نے پیا، اور اس کے بعد ہم لے کے چلے۔ جب اونٹ پر بیٹھے، اونٹنی پر بیٹھے، چلنے لگے، تب یہی وہ جانور تھا جو پہلے آتے ہوئے سب سے پیچھے پیچھے تھا، اب یہ سب سے آگے آگے تھا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ حلیمہ تم نے اپنا جانور سواری بدل تو نہیں لی؟ کہنے لگے کہ نہیں، دیکھو یہ وہی ہے، اس کا کان دیکھو، اس کی دم دیکھو، اس کے پیر دیکھو، اس کا منہ دیکھو، یہ وہی اونٹنی ہے، دوسری نہیں۔ جب لے کر کے اپنے قبیلے میں میں پہنچی تو کہتے ہیں کہ قبیلے میں قحط سالی کا موقع تھا، جنگل زمینیں سب سوکھی پڑی تھی، جانوروں کو چارہ نہیں ملتا تھا، تو جانوروں کے اگر پانی نہ ملے، چارہ نہ ملے تو جانور کو دودھ کہاں سے ہوگا؟ قبیلے میں لوگ پریشان تھے، بھوک مری کی کیفیت تھی، لیکن میرے جانور جاتے تھے، شام کو چر کر آتے تھے تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ حلیمہ تیرے جانور کہاں چرتے؟ ہم بھی اپنا جانور وہیں چرایا کریں۔ چراتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے یہ برکت تو اس یتیم کی تھی جس کو لوگ چھوڑ کر کے آ گئے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت گھر کے دروازے تک آتی ہے لیکن آدمی وصول نہیں کرتا۔ کبھی رحمت گھر چل کے آتی ہے، آدمی قبول نہیں کرتا۔ ایک صاحب تھے، راجستھان میرا جانا ہوا تھا، بہت عجیب واقعہ ہے۔ کہنے لگے کہ ہمارے حالات اچھے نہیں تھے، کاروبار چلتا نہیں تھا، حالات بہت خراب تھے، بڑی غریبی کی سی حالت تھی۔ ہمارے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک بچی ہوئی، چھوٹی بہن تھی میری، وہ پیدا ہوئی تو ہاتھ اور پیر سے معذور تھی، ہاتھ پیر سے معذور تھی۔ ظاہر بات ہے بیٹی ہو اور پھر وہ بھی معذور ہو
تو ظاہر بات ہے لوگوں کو بیٹی پیدا ہونا اچھا نہیں لگتا. اچھے جائے کہ بیٹی معذور پیدا ہو تو لوگوں کو کیسا لگے گا. معذور بیٹی پیدا ہوئی, میری چھوٹی بہن تھی, کہنے لگے کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد سے ہمارے حالات بدلنے لگے, ہمارے حالات بدلنے لگے. دھیرے دھیرے حالات اچھے 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 ہوتے رہے اور ہم خوشحال ہو گئے, مالداروں میں ہمارا شمار ہونے لگا. پھر ایک وقت آیا کہ اس معذور بہن کا انتقال ہو گیا, اور جس وقت اس کا انتقال ہوا, کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہوا مجھے گھر میں ایسا لگا جیسے اندھیرا ہو گیا. اور جس دن ہم جا کر کے اس کو دفن کر کے واپس آئے, اس دن سے ہمیں لگا کہ ہمارے کاروبار میں پہلے جیسی بات نہیں رہی. آج گھر میں اگر کوئی معذور ہو تو لوگ اس کو بوجھ سمجھتے, مصیبت سمجھتے, جبکہ اس کا نصیب ہوتا ہے. اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت کمزوروں کے ساتھ ہوتی ہے, معذوروں کے ساتھ ہوتی ہے, اور اس بات کو سماج میں سمجھا نہیں جا سکا آج تک. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رحمت ہمارے دروازے تک آتی ہے, کبھی ہمارے دروازے پر کوئی ضرورت مند سائل مانگنے کے لیے آتا ہے, ہماری حیثیت دینے کی ہوتی ہے لیکن ہم نہیں دیتے, اس کو بولتے آگے جاؤ, معاف کرو, اس کو چلتا کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں نہیں معلوم, ہو سکتا ہے یہی رحمت تھی جو ہمارے گھر تک آئی تھی. پوسٹ مین کبھی کبھی رجسٹری لے کے آتا ہے, معلوم ہے آپ کو, کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں رجسٹری واپس کر دیتے ہیں. تو رحمت کی رجسٹری بھی کسی سوالی کی صورت میں, کسی محتاج کی صورت میں, کسی ضرورت مند کی صورت میں ہمارے دروازے تک آتی ہے, ہم واپس کر دیتے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ, روپیہ 8 آنا 2 روپیہ, ایک ٹکڑا روٹی دینا, کوئی ہمارا نقصان نہیں. لیکن ہے کہ اللہ کی رحمت گھر کے دروازے تک آتی ہے, ہمیں واپس نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ سائل کو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, آپ کے دروازے پر اگر کوئی مانگنے کے لیے آیا تو اس کو جھڑکو مت, اس کو ڈانٹو مت, اس کو ہکالو مت. نہیں دینا ہے تو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ بابا معاف کرنا. سمجھتے ہو معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آ کر کے ہمارے دروازے پر مانگا, آپ کا حق تھا کہ ہم آپ کو دیں, ہم آپ کو نہیں دے رہے ہیں آپ کا حق, اس لیے آپ ہمیں معاف کر دیں. جملہ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ ہمارے گھروں سے آواز لگتی ہے, باہر سے فقیر آواز دیتا ہے کہ اللہ کے نام پر دینا, اندر سے جواب دیا جاتا ہے بابا معاف کرنا. اس جملے کا مطلب یہی کہ آپ نے مانگا, آپ کا حق تھا, آپ کو دینا چاہیے, لیکن ہم آپ کو نہیں دے رہے ہیں, اس لیے آپ ہمیں معاف کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے, کوئی لینے والا نہیں تھا. جس کا نصیب تھا, کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے میں جب لے کر کے گئی تو سب کی بکریاں خالی تھن واپس آتی تھیں, اور میری بکریاں جب آتی تھی شام کو تو تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے. دودھ نکال کر کے, پہلا دن ایسا تھا کہ ہم نے جب اپنے جانوروں کا دودھ نکالا تو ہمارے گھر میں برتن نہیں تھے دودھ رکھنے کے لیے. جب 2 سال کی عمر دودھ پینے کی, اسلام میں 2 سال مکمل ہو جائے, اب ایک دن اوپر بھی بچے کو دودھ نہیں پلائیں گے. ماں کا دودھ بچے کے لیے صرف 2 سال تک, 2 سال کے اوپر نہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ 2 سال کی عمر پوری ہونے کے بعد بچے کو دودھ پلانا جائز نہیں ہے. 2 سال کے اندر اس کا دودھ بند کر دینا چاہیے. عورت کا دودھ کسی بچے کے لیے 2 سال کی عمر کے اندر تک. بعض لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ اگر کبھی عورت کا دودھ منہ میں آ گیا تو بڑی عمر میں, بعض لوگ سمجھتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح نہیں ٹوٹتا, لیکن یہ چیز ناجائز ہے. 2 سال کے اوپر عورت کا دودھ کسی لڑکے کے لیے, بچے کے لیے, مرد کے لیے جائز نہیں. 2 سال کی عمر حضور کی پوری ہوئی, دستور کے مطابق مجھے بچہ واپس کرنا تھا. جن کا بچہ تھا میں بچے کو لے کر کے گئی, میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں بچے کو واپس کروں, لیکن بچہ جن کا تھا ان کو تو بہرحال دینا تھا. میں لے کر کے گئی تو مکے میں کوئی بیماری وبا کی شکل میں چل رہی تھی. مجھے بہانہ مل گیا, میں بچے کو پھر واپس لے کر کے آ گئی کہ آپ کے یہاں تو بیماری ہے, اگر بچہ رہے گا تو بیمار ہو جائے. پھر لے کر کے آ گئی. پھر اس کو 2 سال میں نے اپنے پاس رکھا, اور اس کی رحمتوں سے, برکتوں سے میں فائدہ اٹھاتے رہی. پھر وہ بچہ میں نے پہنچایا. بچپن کی ایک ایک دن کی تاریخ آپ کو ملے گی. حضور کے بچپن کی ایک ایک دن کی تاریخ آپ کو کتابوں میں ملے گی.
اور اس کے بعد جب جوانی آئی تو وہ بھی بے داغ تھی. پورا مکہ آپ کو صادق و امین کہا کرتا تھا, بڑے احترام کے ساتھ آپ کو پکارا کرتا تھا, بڑی عزت کا مقام سماج اور معاشرے میں آپ کا تھا. 40 سال کی عمر جب آپ کو ہوئی تو آپ کو نبوت ملی. علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ایک پیدائش تو وہ تھی جو 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی, جس کی یاد میں آج ہم لوگ جلسے کی شکل میں بیٹھے ہیں. وہ پہلی ولادت تھی, لیکن پوری کائنات کے لیے رحمت. 40 سال کی عمر مکمل ہونے پر جب نبوت سے آپ کو سرفراز فرمایا گیا تو انسانیت کو اللہ پاک نے اپنی سب سے بڑی رحمت عطا کی تھی. اسے ولادت ثانیہ کہا جاتا ہے. 40 سال کی زندگی آپ کی گزری اور اس کے بعد 23 سال کا جو آپ کا عمر کا حصہ ہے 23 سال, اس 23 سال کے عرصے میں 13 سال تو آپ نے مکے میں مظلومانہ زندگی گزاری تھی, اور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو 10 سال کا عرصہ آپ نے مدینہ منورہ میں گزارا. ایسے 23 سال میں اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا. آج آپ کو اسلام کے ماننے والے پوری دنیا میں ملیں گے. حج کے موقع پر کچھ دنوں پہلے ایک پاکستانی سے میری بات ہوئی. پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, معلوم ہے نا آپ کو؟ معلوم نہیں, یہ تاریخ بھی آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ جب ملک تقسیم ہوا تھا ہم لوگ نہیں تھے, لیکن اس کی تاریخ ہے. ان نادانوں اور بیوقوفوں نے اسلام کے نام پر اس ملک کو مانگا تھا. پاکستان بنوا تو لیا, لیکن اسلامی ملک جس کو کہا جاتا ہے آج تک وہاں پر ایک چیز بھی نہیں, آج تک وہاں ایک چیز بھی نہیں. ان سے میری ملاقات ہوئی, کہنے لگے کہ کہاں کے ہو؟ میں نے کہا ہندوستان کا ہوں. کہنے لگے یار آپ لوگ بہت مظلوم ہیں, آپ لوگ بہت مظلوم ہیں. میں نے کہا نہیں, آپ اصل میں حالات سے واقف نہیں. کسی مسلمان کو حالات سے اتنا ناواقف نہیں رہنا چاہیے. میں نے کہا آپ سے اچھے ہیں ہم لوگ, آپ سے بہت اچھے ہیں. ہندوستان میں جتنے شان کے ساتھ, جتنی آزادی کے ساتھ ہم رہتے ہیں, پاکستان میں آپ کو وہ حالات میسر نہیں. میں نے کہا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتانا کہ آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ کے گھر میں جب بیٹی گھر سے نکلتی ہے تو ماں باپ کا دل ہلتا رہتا ہے کہ معلوم نہیں یہ سلامت واپس بھی آتی ہے کہ نہیں آتی. میں نے کہا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. آپ کے یہاں مسلمان مسجد میں گولی چلاتا ہے, ہمارے ہندوستان میں ایسا نہیں. آپ کے یہاں راستہ چلتے روزانہ اخبار اٹھا کے آپ دیکھ لو, لوگوں سے گاڑیاں چھین لی جاتی ہیں. یہ جو کار چلتی ہے نا, موٹر سائیکل پر گن لے کر کے دونوں سائیڈ سے آ جاتے ہیں, ڈرائیور کو سرکا کر کے بیٹھ جاتے ہیں, گاڑی لے کے چلے جاتے, اور ڈرائیور کو بعد میں دھکا دے کے کہیں گرا دیتے, اور یہ گاڑی کباڑ خانے میں چلی جاتی, چلر کر دیتے ہیں اس کو. آپ پاکستانی اخبار اٹھا کے دیکھ لو, روزانہ اخبار میں 10-5 گاڑیوں کم سے کم جو ہے گاڑیوں کا چھیننا آپ کو ملے گا. ان سے میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے بہت اچھے ہیں ہم لوگ. آپ کے یہاں تو رات میں آپ گھر سے نہیں نکلتے ہوں گے, ہمارے یہاں تو لوگ پوری پوری رات گھر سے باہر رہتے ہیں. حالات ہیں وہاں کیسے. جب بیٹا گھر سے نکلنے لگتا ہے, بہو گھر سے نکلنے لگتی ہے, بیٹی گھر سے نکلنے لگتی ہے, تو بوڑھی عورت ایسے قرآن شریف لے کر کے کھڑی ہوتی ہے, وہ اس کے نیچے سے نکلتے ہیں. میں نے کہا آپ کے یہاں ایسا ہے یا نہیں؟ بولے ہاں. میں نے کہا کیوں قرآن کے نیچے سے نکالتے ہیں؟ تمہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جا رہا ہے, معلوم نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. حالات ایسے ہی وہاں پر. میں نے کہا ایک لطیفہ آپ کو میں سناؤں. آپ کے ایک عالم سے میری ملاقات ہوئی تھی, جب پاکستان بنے 23 سال ہو گئے تو انہوں نے وہاں لوگوں سے پوچھا تھا کہ ہمارے پیغمبر کی 40 سال پر نبوت ملی اور 23 سال گزرنے کے بعد آپ پردہ کر گئے دنیا سے, آپ کا انتقال ہو گیا, لیکن 23 سال کے اندر انقلاب آ گیا تھا. آپ کے پاکستان کو بنے ہوئے 50 سال گزر گئے, اسلام نام کی کوئی چیز وہاں پر نہیں. اسلام نام کی کوئی, اسلام کے نام پر وہ ملک بنا ہے, لیکن آپ دیکھو جس طرح کے کام کاج کا وہاں پر ہو رہے ہیں, جسے دہشت گردی کہا جاتا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس کی شروعات تو آپ نے اگر ماضی دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے مسجدوں میں فائرنگ ہوئی. یاد ہے آپ کو؟ سنیوں کی مسجد میں شیعہ فائرنگ کرتے تھے, نماز کھڑی ہوتی تھی, 10-5 مصلی شہید ہو جاتے تھے. پھر جب ان کو موقع ملتا تھا یہ ان کی مسجدوں میں جا کر کے فائرنگ کرتے تھے, وہ 10-5 شہید ہو جاتے تھے. یہ سلسلہ چلا.
دھیرے دھیرے ہوتے 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 آج جہاد کے نام پر دہشت گردی چل رہی ہے نا. ابھی پاکستان میں جو سری لنکا ٹیم کے ساتھ ہوا، اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں. مہمان لوگ تھے وہ. اس حرکت کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان بدنام ہوئے، پوری دنیا میں مسلمان بدنام ہوئے. میں نے ان سے کہا کہ ہم لوگ ہندوستان میں ہیں، آپ سے بہت اچھے ہیں. اگر کبھی حالات خراب ہوتے ہیں اور کبھی ہمارے ہندو بھائیوں سے ہمارا جھگڑا ہو گیا اور بات بڑھی، فساد ہو گیا، کچھ ہو گیا، ہم مرے تو شہید اور زندہ رہے تو بولو نا، زندہ رہے تو غازی. ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. ہمارا تمہارا یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، کہ جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر کے، ہتھیار لے کر کے بھیڑے تو اس میں مرنے والا بھی اور مارنے والا بھی دونوں جہنمی. مرنے والا بھی اور مارنے والا بھی دونوں جہنمی. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مارنے والا جو قاتل ہے وہ جہنمی ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن مرنے والا جہنمی ہے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، اس کا کیا قصور؟ حضور نے فرمایا کہ وہ اس بات کا ارادہ کر چکا تھا کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرے گا، لیکن اس کا بس نہیں چلا، اس کا وار نہیں چلا. اگر اس کا وار چل گیا ہوتا تو جو مارنے والا ہے وہ مر جاتا نا. اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ہی مر جاتے نا، ایک پہلے مرتا اور ایک بعد میں مرتا. انما الاعمال بالنیات، قتل کرنے کے ارادے سے یہ اپنے بھائی سے لڑا، قتل کرنے کے ارادے سے یہ پہلے مر گیا، لیکن اس کی نیت تو تھی اس کو قتل کرنے کی، اس لیے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی. میں نے کہا پاکستان میں تم مارے بھی تو اور مرے بھی تو، اور ہمارا ہندوستان میں ایسا نہیں ہے. ہم مرے تو شہید، زندہ رہے تو غازی. میں نے کہا تم سے بہت اچھے ہم لوگ. ہمارے بزرگوں نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ہم جہاں پیدا ہوئے ہمیں یہی رہنا ہے، ہم ان بزرگوں کے شکر گزار ہیں، ان کے احسان مند ہیں. آج اسلام کے نام پر جو ملک کو لیا گیا تھا، آج تک اسلام وہاں پر آ نہیں سکا. آج تو حالات وہاں کے اتنے خراب ہیں، آپ کو اندازہ نہیں یہاں رہ کر کے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہاں ہندوستان میں اس طرح ہو، لیکن ہم اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتے. ایک مسلمان دہشت گردی سے کبھی اس کا تعلق نہیں ہو سکتا. میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو جہاد کا یہ مفہوم سمجھانا چاہے، اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں. جنگ کی حالت میں بھی ہمارے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کہ عورتوں کو قتل مت کرو، بچوں کو قتل مت کرو. عبادت گزار راہبوں کو اور مندروں میں، مسجدوں میں، گردواروں میں، چرچوں میں رہنے والے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی دھرم اور مذہب کے لیے وقف کر دی ہے، ان سے تعرض مت کرو، ان کو مت چھیڑو. بے قصور لوگوں کی جان لینے کی اسلام میں کہاں گنجائش؟ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. اس لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اسلام امن و امان کا مذہب ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر کے آپ دیکھ لو، نامساعد حالات، یعنی مکے کی 13 سالہ زندگی مظلومانہ زندگی، مظلومانہ زندگی. آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے سر پر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، آپ کو ہر طریقے سے تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا، لیکن کبھی بھی آپ نے دشمنوں کے ساتھ، مخالفوں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کیا جو آج معمولی باتوں پر لوگ اپنے مخالفین کے خلاف کرتے. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام آپ کو اس بات کا سبق دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، درس دیتا ہے کہ درگزر کے ساتھ، امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزارنا. 13 سالہ مکے میں مظلومانہ زندگی گزار کر مدینہ منورہ گئے، وہاں بھی بڑی بے بسی اور بے کسی کی زندگی رہی، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور آپ مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے تھے تو ایک صحابی نے اس وقت حالات کے پیش نظر یہ کہہ دیا تھا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلہ لینے کا دن، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے کہ مکے والوں نے 13 سال تک ہمارے ساتھ ظلم کیا، آج ہم اس کا بدلہ لیں گے. جب حضور کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن نہیں. اور جب مکے کے لوگ، ہارے ہوئے لوگ آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے تو آپ نے پوچھا تھا کہ مکے کے لوگ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے.
تو مکے والوں نے ہمت کر کے کہا تھا ایک بھائی جو اپنے بھائی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی دار و گیر نہیں، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج سے تم آزاد۔ انہی گرفتار شدہ ہارے ہوئے لوگوں میں آپ نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جو جوانی کی حدود میں قدم رکھ رہی ہے، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، آپ نے اپنی کملی دی، اپنا رومال دیا، کہا کہ اس بچی کے سر پر رکھو۔ کسی نے کہا کہ یہ تو دشمن کی بیٹی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ دشمن کی ہی کیوں نہ ہو، بیٹی ہے۔ آپ نے اس کے سر پر دوپٹہ رکھا اور پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا تعلق قبیلہ طے سے ہے۔ حاتم طائی کا نام سنا ہے؟ میں قبیلہ طے کی رہنے والی ہوں اور میرا باپ حاتم تھا جو بڑا سخی پہچانا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بیٹی میں نے سنا ہے کہ تیرا باپ بہت سخی تھا۔ کہنے لگی کہ ہاں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تجھے تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو اس بچی نے کہا کہ میں اکیلے آزادی قبول نہیں کروں گی، اگر مجھے آزاد کرنا ہے تو میرے قبیلے کے تمام لوگوں کے ساتھ مجھے آزادی دی جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تجھے تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے اور تیرے قبیلے کے تمام لوگوں کو تیری انسانیت اور ہمدردی کی وجہ سے آزاد کر، کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ سیرت کا یہ موقع اسی سبق کو یاد کرنے کا وقت ہے کہ ہم جس پیغمبر کو ماننے والے ہیں اس پیغمبر کو پڑھیں، اس پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں اور سمجھیں۔ آج مسلمان اسی کو کہا جائے گا جو واقعی میں آپ کی سیرت پر عمل کرے۔ نام کے مسلمان ہونے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ سرکاری فہرست میں، ووٹر لسٹ میں اگر آپ کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے تو اس سے آپ مسلمان نہیں ہو جاتے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ایک مانے، مسلمان وہ ہوگا جو اللہ کے رسولوں کو رسول مانے، مسلمان وہ ہوگا جو اللہ کی کتاب قرآن پاک پر ایمان رکھتا ہو، جو اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو، جو مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جہاں زندگی بھر کے تمام اچھے برے کاموں کا حساب دینا ہے، اس کی جزا یا سزا ملنی ہے، اس پر ایمان رکھتا ہو، جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو۔ ان تمام باتوں کو جو مانے وہ مسلمان۔ عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اس لیے اس موقع پر آپ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اس زمین پر اگر برپا کیا ہے تو اس لیے کہ آپ اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کا یقین رکھیں، ان کے پیغمبروں کی تعلیمات پر زندگی گزاریں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اسی میں کامیابی۔ اور پھر ہمیں ذمہ دار بنایا گیا ہے دنیا میں امن و شانتی قائم رکھنے کے لیے۔ ہماری ذات سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو اور ہمارے محلے والوں کو، ہماری بستی والوں کو، پھر وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہماری ذات سے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلمہ الناس، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہے۔ کسی کے مال پر، کسی کی جان پر، کسی کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے کی اجازت ہم کو نہیں۔ فرمایا المسلم من سلمہ الناس، مسلمان وہ ہے جس سے لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، لوگوں کی آبرو محفوظ رہے۔ اس لیے ہمیں اپنے مذہب کے مطابق، اپنے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور یہی سیرت کا پیغام ہے۔ ربیع الاول کا یہ موقع ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے اس دنیا میں اللہ کے حکموں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں۔ اے اللہ ہماری جان، مال، دین و ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دنیا اور آخرت کے بنانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری پیشانیاں اور قلوب آپ کے قبض قدرت میں ہیں، آپ جس طرف چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ڈال دیں۔ اے اللہ ہماری ذات کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنا دیں۔ اے اللہ ہر قسم کی بے راہ
روی اور گمراہی اور شریعت کے خلاف عمل کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ امن و امان کا اے اللہ ہمیں سفیر بنا اور دنیا میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہمیں سبب کے درجے میں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کا کمال عطا فرما، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، قیامت تک آنے والی نسلوں میں اپنے کتاب کے حافظ، اپنے علوم کے عالم پیدا فرما۔ اے اللہ گمراہی سے، بے راہ روی سے اے اللہ حفاظت فرما، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو اپنے بچوں اور بچیوں سے پریشان ہے اے اللہ بچوں اور بچیوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کی بے راہ روی اور گمراہی سے حفاظت فرما، اولاد کے غموں سے، اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہم میں جو ہمارے جو بچے اور بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اے اللہ ان کے لیے رشتوں کا ہونا آسان فرما۔ پروردگار عالم انہیں خوشحال خوشگوار اپنی مرضیات والی زندگی عطا فرما، نکاح کے مقاصد ان کے حق میں پورے فرما۔ اے اللہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ کشادہ اور فراخ روزی عطا فرما، عزت والی، برکت والی، چین و سکون والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ کرنے والی ذات آپ کی ہے، آپ کے کرنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ملک میں بسنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انسانیت کو بلندی عطا فرما، اے اللہ جان کی، مال کی، دین و ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے شر سے اور لوگوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جن لوگوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا اے اللہ انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرما، نیکی کے کام کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما، نمازوں کا اہتمام عطا فرما، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ماؤں اور بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، گھر میں چین و سکون کا ماحول عطا فرما، میاں بیوی کے جھگڑوں کا خاتمہ فرما، وفاداری عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ ہمارے شہر پر رحم فرما، شہر والوں پر رحم فرما۔ اے اللہ اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اے اللہ اس شہر کو ایک مثالی شہر بنا۔ پروردگار عالم سب کو فراخ اور کشادہ روزی عطا فرما، آپس کے جھگڑوں کو ختم فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نیکی کو غلبہ عطا فرما، برائیوں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو لوگ حاضر ہوئے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہم پر احسان کیا، ہمارے حق میں کبھی دعائیں کی اور کبھی ہم سے ہمدردی اور محبت رکھی، پروردگار عالم جنہوں نے ہمارے لیے کبھی مصیبت میں ضرورت کے وقت ہمارا ساتھ دیا اے اللہ ان تمام کی جان و مال، دین و ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سارے خیر کے فیصلے ان کے حق میں مقدر فرما۔ پروردگار عالم اپنے فضل سے اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب کے بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔